اس شخص کا سیاہ ماضی اس شخص کا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ یہ سیاہی اس کے مستقبل پر چھائی رہے گی اور تم بھی سیاہی کی لپیٹ میں آتے سخت نقصان کی حقدار بنو گی۔ کانوں میں ہوتی ان لفظوں کی باز گشت اور بند آنکھوں کے پردوں پر فلم کی ماند چلدا وہ دل دوز منظر، خون سے سنے ہاتھ اور اس کی باہوں میں گری دم توڑتی اس کی محبت۔ تمہاری سیاہی میری بہن کو نکل گئی، مار ڈالا تم نے، محبت کا جھانسا دیتے تم اس کی زندگی کھا بیٹھے۔ قاتل ہو تم اپنی محبت کے، قاتل، اپنی ہی اولاد کے قاتل۔ مزید روئی لرزا خیز لفظ جو نیند میں محو اس شخص کے وجود سے جان نکال گئے۔ نہیں، میں نے نہیں مارا، میں نے عفاف کو نہیں مارا، میں نے اپنے بچے کو نہیں مارا، میں قاتل نہیں ہوں، قاتل نہیں ہوں۔ وہ پسینے میں شرابور نوجوان یکدم اٹھ بیٹھتا چیخا۔ وہ احساس ہوا کہ روز کے معمول کے مطابق یہ بہانہ خواب جو کبھی حقیقت تھا اس کی نیند برباد کر چکا تھا۔ چہرے پر آیا پسینہ کامتے ہاتھ کی پوچھ سے صاف کرتا وہ سماعتوں سے ٹکراتی اذان کی آواز سنتے نم آنکھیں اور شکست خوردہ وجود لیے بیڈ سے اٹھتا رب سے ملاقات کے واسطے کی جانے والی تیاری میں مستغرق ہوا۔ کشمیر کی اس حسین وادی میں اس وقت سیاحوں کی ریل پیل سی تھی۔ مختلف ممالک سے آئے سیاح اونچے برف سے ڈھکے پربتوں اور ساتھ بہتی نیلگوں نہر کی تصاویر اپنے کیمروں اور موبائلز میں قید کرتے خوشگوار موسم سے لطف اٹھا رہے تھے۔ اور ان سیاحوں میں ایک وجود سید حشام کا بھی تھا جو سیاہ شرٹ و پینٹ میں ملبوس بھوری جیکٹ کاندھوں پر ڈالے بطور ٹور گائیڈ اپنے ساتھ آئے افراد کو گائیڈ کر رہا تھا۔ گندمی رنگت سورج کی ہلکی کرنوں کے سبب دمک رہی تھی، چہرے کو ہلکی داڑھی نے سجا رکھا تھا، کھڑی مغرور ناک، نابی لب اور گھنی آبرو پر لگا وہ کٹ جو اس کی وجاہت کو مزید دوبالا کر ڈالتا تھا، جبکہ ویران سیاہ آنکھیں اس نے گلاسز سے ڈھانپ رکھی تھیں۔ آپ مزید محض 10 سے 15 منٹ یہاں ٹھہر سکتے ہیں، ہمیں پھر ہوٹل کے لیے روانگی اختیار کرنی ہے۔ حشام نے سنجیدگی سے کہتے اپنے ہاتھ میں موجود گھڑی کی جانب دیکھا۔ تمام افراد نے سر کو خم دیا اور حشام ایک قدم ایک طرف کھڑی وین کی جانب بڑھا گیا کہ یہ حسین وادی، ٹھنڈک بخشتی ہوا اور دل فریب موسم اس کی اجڑے دل کی ویرانی ختم نہ کر پائے تھے۔ برق رفتاری سے قدم بڑھاتا وہ محض یہاں سے چلے جانا چاہتا تھا۔ نہ جانے کتنی نظریں تھیں جو پلٹ کے اس خوبصورت اور مغرور نوجوان کو تک رہی تھیں، جو نظروں سے آشنا ہونے کے باوجود نگاہ اٹھائے کسی کی جانب دیکھنے کا روادار نہ تھا۔ یکدم حشام کے بڑھتے قدم تھمے، زیرک سماعتوں سے کھلکھلا کر ہنسنے کی ایک جانی پہچانی آواز ٹکرائی۔ وہ پلٹا اور ساکت ہوا۔ یہ سچ تھا یا سراب؟ سرخ لباس میں ملبوس، بالوں کی پشت پر آزاد چھوڑے گلابی لبوں پہ مسکراہٹ سجائے، وہ کیمرہ ہاتھ میں تھامے مناظر کی تصاویر قید کر رہی تھی۔ ہو بہو بال، ہو بہو چہرہ، وہ وہی تو تھی، اس کی جانا، اس کی عفاف۔ حشام کا وجود سٹل ہوا، وہ جنبش تک نہ کر پایا۔ قدم آگے بڑھانے چاہے لیکن قدموں میں بیڑیاں سی آ بندھی۔ اپنی اس بے بسی پر اس کی سیاہ آنکھیں تیزی سے نم ہوئیں اور پھر یہ نمی آنسوؤں کی صورت عارض پر بہتی چلی گئی۔ اسے اپنے ہمراہ موجود اپنی سہیلی کے ساتھ قدم آگے بڑھاتے دیکھ کر وہ اپنے مزمل وجود کی تمام تر قوت و طاقت کا استعمال کرتے آگے بڑھا۔ عفاف! اس کی بلند و بالا چیخ اس قدر بھیڑ میں عفاف تک پہنچ جاتی ممکن نہ تھا۔ وہ 5 سال قبل اس سے جدا ہو چکی تھی، وہ اسے اب خود سے دور جاتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ قدموں میں تیزی لے آیا لیکن شاید قسمت اس کے سنگ اٹکلیاں کر رہی تھی۔ ایک بھیڑ سی اس کے سامنے آئی اور عفاف اس کی نظروں سے اوجھل ہوتے اسے یوں ہی بے قرار، مضطرب اور ماہی بے آب کی مانند تڑپتا چھوڑ گئی۔ بےتابی کے عالم میں بھیڑ چیرتا وہ اس جانب بڑھا تھا جہاں کچھ لمحے قبل وہ تھی، لیکن اب اس کا نام و نشان وہاں نہ پاتے وہ شکستگی کے عالم میں زمین پر گھٹنوں کے بل گرا۔ بے ترتیب تنفس اور سرخ ڈوروں سے مزین نم آنکھیں لیے اس نے خالی راہ کو تکا اور پھر اپنے خالی ہاتھوں کو۔ یہ سچ نہیں تھا، ہو ہی نہیں سکتا، سراب تھا، ہاں سراب۔ اس نے ان ہاتھوں میں تو دم توڑا تھا، ان ہاتھوں میں تو آخری سانس بھری تھی،
ناممکن ہے، اس کا ہونا ناممکن۔ میرا خیال ہے وہم ہے، وہ نہیں ہے، سراب ہے، سراب۔ وہ ہوش میں نہیں تھا، بدحواسی کے عالم میں مبتلا بے ربطگی سے کہہ رہا تھا۔ روز ایسے ہی تو وہم ہوتے تھے اسے، کبھی اسے خود کی طرف دیکھتا پاتا تھا تو کبھی پہروں پر، وہ اسے تصور میں لاتے اس سے باتیں کرتا۔ وہ اسے ہر پل اپنے آس پاس محسوس ہوتی تھی، ہر جگہ اسے وہی تو نظر آتی تھی، اور اسی وہم کی وجہ سے وہ زندہ تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا وہم ہے، عفاف نہیں ہے زندہ۔ وہ کیسے اس کے آس پاس ہو سکتی ہے؟ لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا اسی وہم نے اسے زندہ رکھا ہوا ہے۔ لڑکی، کیا تم ٹھیک ہو؟ ایک لڑکی کی آواز پر حشام نے اپنا جھکا سر اٹھایا۔ اس بات میں سر ہلاتے اپنے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرتے اس نے اپنی بھیگی پلکیں صاف کی۔ اسے یہی لگا کہ ابھی بھی اسے وہم ہوا ہے، وہ عفاف نہیں تھی۔ وہ کیسے اس بات پہ یقین کر لیتا کہ عفاف زندہ ہے جب وہی اس کی موت کا سبب بن بیٹھا تھا؟ زمین سے اٹھتے اس نے ایک گہرا سانس بھرا۔ 5 سال قبل جو ہوا وہ مناظر پوری آب و تاب سے اس کے ذہن کے پردے پر لہرائے اور رگ رگ میں اذیت بڑھتے چلے گئے۔ وہ سر جھکائے اپنا شکست خوردہ وجود لیے وین کی جانب بڑھ رہا تھا جب جھٹکے سے اس کے سینے سے کوئی ٹکرایا اور جانی پہچانی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ اللہ جی، کس پہاڑ سے ٹکرا گئی میں؟ اور میرا کیمرہ؟ آفی نے جھٹکے سے دور ہوتے اپنا سر سہلایا اور نیچے پڑے اپنے کیمرے کی طرف دیکھا، جبکہ مقابل اپنی تیز دھڑکتی دھڑکنوں کے ساتھ بنا پلک چپکائے اس کے چہرے کو تک رہا تھا۔ یہ وہم تھا یا خدا کا کرم کہ وہ اس کے سامنے تھی؟ حشام کو اپنے ہاتھ پاؤں سن ہوتے محسوس ہوئے۔ سیاہ آنکھوں میں نمی چمکی، وہی نئے نقش، وہی خوشبو، وہی آواز۔ وہ اس کی عفاف تھی جیسے ابھی کچھ دیر پہلے وہ اپنا وہم سمجھ رہا تھا۔ وہ حقیقت بنتے اس کے سامنے تھی۔ اپنا ہاتھ بڑھاتے اس نے آفی کے عارض کو چھوا اور اس کے پورے وجود میں زندگی سے بھر گئی۔ آفی جو اپنے کیمرے کو دیکھتے اسے اٹھانے کے لیے بھی جھکنے لگی تھی، اپنے عارض میں مقابل کا خوردہ لمس محسوس کرتے تھمی، آنکھیں تحیر سے بھری۔ اس نے اپنی سیاہ حیران کن آنکھوں سے حشام کی جانب دیکھا جو آنکھوں میں محبت کا جہان لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کا ہاتھ آفی کے عارض پر رکھا تھا۔ اف، حشام کو لگا تھا اس کو زندگی مل گئی ہے۔ وہی سیاہ آنکھیں، وہ ایک جھٹکے سے اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا، شدت سے اسے اپنے سینے میں بھینچے۔ وہ اس کے ہونے کا یقین کر رہا تھا اور آفی بالکل ساکت تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ آیا اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ عفاف، میری عفاف، تم زندہ ہو؟ حشام کی عفاف زندہ ہے؟ مجھے معاف کر دو زندگی، اپنے حشام کو معاف کر دو۔ یا اللہ، میں کیسے تیرا شکر ادا کروں؟ میری عفاف زندہ ہے۔ اسے سینے پہ بھینچے وہ زیر لب بڑبڑایا اور آفی اس کے الفاظ سنتے حیرت میں ڈوبی۔ چھوڑو مجھے۔ یکدم اس نے مزاحمت شروع کی۔ اطراف میں گزرتے لوگوں کی شوق نظریں اپنی اوپر محسوس کرتے وہ سمجھ گئی کہ سب اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ نہیں چھوڑوں گا، تم زندہ ہو۔ میں جانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی تھی، جانتا ہوں میں تمہاری حفاظت نہیں کر پایا۔ کوئی بھی سزا دوگی منظور ہوگی، لیکن دوری نہیں عفاف۔ میں نہیں رہ سکتا تمہارے بنا، مجھے میری زندگی ایک بوجھ لگتی ہے، پلیز نہیں۔ آفی کی مزاحمت کرنے پر اس نے اپنی گرفت میں مزید سختی کی تھی اور آفی کا سانس لینا دشوار ہوا۔ میں نے کہا چھوڑو مجھے، نہیں ہو عفاف میں تمہاری۔ آفی نے اپنا پورا زور لگا کر حشام کو خود سے دور کیا اور چیخی۔ نہ جانے کیوں سامنے کھڑے انسان کے لمس، اس کی خوشبو اور اس کے الفاظوں پر اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ تم میری عفاف ہو، میں یقین نہیں کرتا کیونکہ انہی ہاتھوں پر خون نہیں۔ تم عفاف ہو میری، یہ چہرہ، یہ آواز، یہ بال، یہ خوشبو، یہ آنکھیں۔ اس کے ہر نقش کو بے قراری سے چھوتے وہ اس کی سیاہ آنکھوں کو دیکھتے تھما۔ یہ سیاہ آنکھیں تو سیاہ آنکھوں سے الگ تھیں، زمین آسمان کا فرق تھا ان آنکھوں میں۔ وہ سیاہ آنکھیں جن پر وہ مرتا تھا اس میں اس کے لیے محبت تھی، لیکن ان سیاہ آنکھوں میں اجنبیت تھی۔ تم عفاف ہو، بولو تمہارا نام عفاف ہے، بولو میں حشام، تمہارا حشام۔ عفاف، پہچانو مجھے۔ ان آنکھوں میں تو محبت تھی، مجھے اس طرح اجنبیت سے مت دیکھو۔ حشام تڑپ کر اس کے بازو جھنجھوڑتے گویا ہوا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے، اس کے چہرے پر اذیت رکن تھی۔ وہ آفی کو ایک پاگل لگ رہا تھا جس کا ذہنی توازن صحیح نہ ہو، پر وہ ناواقف تھے۔
جدائی عاشق کو پاگل کر ڈالتی ہے۔ پلیز چھوڑو مجھے، کوئی ہے، مدد کرو میری پلیز۔ عفاف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دل کی دھڑکن حد سے تجاوز کر کی، جبکہ اس کا پورا جسم کانپ اٹھا۔ وہ انتہائی بے بسی سے چیخی۔ حشام نے بے بس نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی عفاف تھی جو اسے دور جانے کے لیے مچل رہی تھی، جو اسے پہچان نہیں رہی تھی۔ عفاف کی چیخ پر وہاں سے گزرتا گارڈ رکا تھا اور جلدی سے وہاں موجود پولیس کو بلا کر لایا۔ پولیس نے آتے حشام کو ایک جھٹکے سے آفی سے دور کیا۔ عفاف پلیز مجھے پہچانو، میں حشام ہوں، مجھے سزا مت دو عفاف۔ پولیس حشام کو عفاف سے دور کر رہی تھی اور وہ خود کو چھڑوانے کی تگ و دو کرتا چیخ رہا تھا۔ وہ عفاف سے دور ہوتے طرف اٹھا۔ گندمی رنگت سرخ تھی، وہ رو رہا تھا۔ وہ سیاہ آنکھوں میں اذیت اور بے بسی لیے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آفی نے بہتی آنکھوں سے شاندار مرد کو دیکھا جو لمحہ با لمحہ اس سے دور ہو رہا تھا۔ اس کی زبان سے نکلتے لفظ سنتے اس کا دل نہ جانے کیوں پھٹنے کے در پر تھا۔ حشام کی زبان پر صرف ایک لفظ تھا اور وہ تھا عفاف۔ دیکھتے دیکھتے پولیس نے اسے اپنی وین میں بٹھایا تھا اور اسے اس کی عفاف سے دور لے گئے۔ پولیس وین میں بیٹھا وہ اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں گرائے سسک پڑا۔ ایک بار پھر وہ اس سے دور ہو گئی تھی اور 5 سال پہلے کی طرح آج بھی وہ بے بس تھا، کچھ نہیں کر پایا تھا۔ عفاف نے دور جاتی وین کو دیکھا اور پھر اپنے چہرے سے آنسو سانس کرتے اپنے بھیگے ہاتھ کو۔ یہ آنسو شاندار مرد کے لیے اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ یہ آنسو ڈر کے نہیں تھے، یہ اس انسان کے لیے تھے جس کی سے آنکھوں میں بنجر پن تھا۔ وہ تو اسے جانتی نہیں تھی، پر اس کی تکلیف پر اسے کیوں درد ہو چلا تھا؟ اسے روتا دیکھ کر اس کا دل کیوں پھٹ رہا تھا؟ اس کی سمجھ سے بالا تک تھا۔ کئی سوال اس کے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ سنوتے سائے کے ساتھ اس نے زمین پر سے اپنا کیمرہ اٹھایا، آس پاس دیکھا تو سب لوگ حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یکدم اسے شرمندگی کا احساس ہوا۔ وہ فوراً سے تیز قدموں سے وہاں سے نکلی۔ کہاں تھی تم عفاف؟ لیزا نے عفاف کے آتے اس سے پوچھا، جس کا سفید چہرہ اس وقت سرخ ہو رہا تھا۔ وہ کچھ نہیں، چلو گھر چلیں۔ عفاف کا سارا دھیان تو حشام پر تھا، اسی لیے گھبراہٹ میں جلدی سے کہتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ لیزا نے اس کے اس طرح کہنے پر کندھے اچکائے اور خود بھی گاڑی میں سوار ہوئی۔ گاڑی میں بیٹھتی اس کے ذہن میں چھن سے حشام کی سیاہ سے چور آنکھیں لہرائیں اور ایک تیز لہر درد کی اس کے سر میں اٹھی۔ سر کا درد اب شدت اختیار کر رہا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں بند کیے درد برداشت کرتی سیٹ کی پوچھ سے سر ٹکا گئی، پر آنکھیں بند کرتے ہی اسے حشام نظر آیا تو وہی اس کے لفظوں کی باز گشت اس کی سماعتوں میں جاری تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی، سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ یکدم آنکھوں کے سامنے اندھیرا آیا اور وہ برابر میں بیٹھی لیزا کے کندھے پر اپنا سر ٹکا کے۔ عفاف، لیزا نے بکھلا کر عفاف کی جانب دیکھا۔ ڈرائیور جلدی گاڑی چلاؤ۔ لیزا چیختی عفاف کے عارض کو تپتپاتے اسے ہوش میں لانے کی صحیح کر رہی تھی، لیکن تمام کوشش بے سوز ثابت ہوئی۔ کیا ہوا تھا اسے؟ کمال نے بیڈ پر آفی کو دیکھتے لیزا سے پوچھا۔ پتہ نہیں بھائی، ہم پہاڑوں کی طرف گئے تھے۔ واپسی پر آفی کو محسوس ہوا کہ اس کے گلے میں موجود آپ کی دی گئی چین گم ہے۔ وہ مجھے گاڑی کے پاس ٹھہرنے کا کہتے واپس گئی اور آتے ساتھ ہوش گنوا بیٹھی۔ لیزا متفکرانہ گویا ہوئی۔ فلک کمال کی زوجہ بھی پریشانی سے آفی کے پاس بیٹھی تھی، جبکہ ڈاکٹر اس کا معائنہ کر رہے تھے۔ مسٹر کمال، میں نے پہلے ہی کہا تھا، ان کو کوئی بھی ٹینشن دی گئی تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ابھی انہوں نے کوئی ٹینشن لیا یا کوئی بات اپنے سر پر سوار کی ہے، تبھی ان کے دماغ نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور یہ اپنے حواس کھو بیٹھی۔ ڈاکٹر نے آفی کا چیک اپ کرتے کمال سے کہا، جو ڈاکٹر کی بات پر اپنے لب بھینچ گیا تھا۔ خیر، میں نے دوائیاں جو پہلے دی تھیں انہیں ہی جاری رکھیں اور کوشش کریں کہ ان کے ذہن میں کسی بات کو حاوی نہ ہونے دیں۔ ابھی کچھ دیر بعد یہ ہوش میں آ جائیں گے۔ ڈاکٹر نے اپنا سوٹ کیس اٹھاتے ہوئے کمال سے کہا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، میں دھیان رکھوں گا۔ کمال نے ڈاکٹر سے ہاتھ ملا کر آسانیت سے کہا اور ملازم کو ڈاکٹر کو باہر لے جانے کا اشارہ کیا۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی فلک نے کمال کی طرف دیکھا، جہاں وہ اپنے ماتھے کو سہلاتا پریشان سا تھا۔ لیزا گڑیا، آپ کو ڈرائیور گھر چھوڑ دے گا، آفی کی فکر نہیں کریں، جیسے اسے ہوش آئے گا میں آپ کو بلوا لوں گی۔ فلک نے لیزا کے فکر مند چہرے کو دیکھتے نرمی سے کہا۔ لیزا نے اس بات میں سر ہلاتے ایک آخری نظر آفی پر ڈالی اور کمرے سے نکلتی چلی گئی۔
میں نے آپ کو پہلے ہی بولا تھا ہمیں اس کی شادی کر دینی چاہیے. اس کی زندگی میں کوئی اور آئے گا تو ہی وہ زیادہ خوش رہ کر ماضی سے نکل پائے گی. فلک نے آفی کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے نرمی سے کہا. آپ کو لگتا ہے میں جا کر آرام سے اس گنڈے کے آگے طلاق کے کاغذ رکھ کر یہ کہوں گا کہ طلاق دو وہ آسانی سے دے دے گا؟ نہیں، ایسے اسے پتہ چل جائے گا کہ عفاف زندہ ہے. کمال نے صوفے پر بیٹھتے فلک کی طرف دیکھتے سنجیدگی سے کہا. فلک کمال کی بات پر خاموش ہوئی. کمال کی بات ٹھیک ہی تھی. وہ اتنی آسانی سے عفاف کو طلاق تو دیتا نہیں، اور اگر اسے پتہ چل جاتا کہ عفاف زندہ تھی تو نہ جانے وہ کیا کر ڈالتا. طویل خاموشی کے بعد عفاف نے اپنی آنکھیں کھولیں. بھابھی. پاس بیٹھی فلک کو دیکھتے اس نے دھیمی آواز میں اسے پکارا. اللہ کا شکر تمہیں ہوش آیا. فلک نے عفاف کے گال پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا. ان دونوں کی آواز پر کمال جو اپنا سر صوفے کی پشت پر ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا فوراً ان دونوں کی جانب متوجہ ہوا. اب اچھا فیل کر رہی ہو؟ عفاف کو اٹھنے مدد دیتے فلک نے پوچھا. جی بھابھی. عفاف اور فافی نے بیٹھتے کمال کی طرف دیکھتے جواب دیا. آپ لوگ پریشان ہو گئے میری وجہ سے؟ عفاف شرمندہ سی ہوئی. ہاں پریشان تو ہوئے لیکن تمہاری وجہ سے نہیں، تمہاری بگڑتی طبیعت کی وجہ سے. کمال نے نرمی سے کہا. میں سوپ لے کر آتی ہوں، تمہارے لیے بہتر فیل ہوگا. کچھ کھاؤ گی تو؟ فلک نے کہتے اٹھنا چاہا جب عفاف نے اسے روکا. نہیں بھابھی ابھی کچھ نہیں کھانا. میں نے. عفاف کے کہنے پر فلک واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی. ایسا کیا ہوا تھا کہ تم نے اتنی ٹینشن لی اور اس حال کو آپ پہنچے؟ کمال نے اپنا ہاتھ باہر ملا کر گھٹنوں پر رکھتے استفسار کیا. کمال ابھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، بعد میں پوچھ لیجیے گا. فلک نے دانت پیسے. نہیں بھابھی میں ٹھیک ہوں. پتہ نہیں بھائی آج عجیب ہوا میرے ساتھ. ایک لڑکا. عفاف نے فقط اتنا کہا تھا کہ شام کی وہی سے اذیت بھری آنکھیں اس کے ذہن کے پردوں پر لہرائیں. کمال اور فلک اس کی بات پر چونکے اور پوری طرح اس کی جانب توجہ مبذول کر گئے. جانے کیا تھا بھائی، مجھے سمجھ نہیں آیا. وہ مجھے کہہ رہا تھا میں اس کی عفاف ہوں. وہ مجھے جانتا ہے. اس کی کالی آنکھوں میں ایک اذیت رقم تھی. وہ میری طرف ایسے دیکھ رہا تھا جیسے نہ جانے کتنی مسافروں کے بعد ایک بھٹکتے مسافر کو منزل مل گئی ہو. اس کے ہر لفظ میں ایک تڑپ تھی. اس کا ہر گرتا آنسو اس کے دل و دماغ میں بھری اذیت کو واضح کر رہا تھا. کسی غیر مرئی نقطے کو تکتے ہوئے کھوئی کھوئی لہجے میں کہا. اس کی آنکھوں کے سامنے وہی بلکتا روتا تڑپتا شام کا وجود تھا. وہ اپنی پلکیں بنا چپکائے یہ لفظ ادا کر رہی تھی جیسے وہ پلکیں چپکائے گی اور اشام کا وجود اوجھل ہو جائے گا. ادھر فلک نے حیرت سے کمال کی طرف دیکھا اور کمال اس کا تو چین و سکون جیسے عفاف کی بات نے چھین لیا تھا. تم آرام کرو میں آتا ہوں، مجھے کوئی ضروری کام ہے. فلک دھیان رکھنا اور ان سب باتوں کو دماغ پر حاوی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کوئی خاص بات نہیں ہے. اس انسان کی ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی. کمال نے تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھتے کہا اور باہر نکلتا چلا گیا. فلک نے کمال کی پشت کو تکتے اپنی نظریں عفاف پر مرکوز کی. تمہیں کیا لگتا ہے وہ انسان کیوں ایسا بول رہا تھا؟ فلک نے دھڑکتے دل سے عفاف سے پوچھا. یہ تو میں نہیں جانتی بھابھی. ہو سکتا ہے اس کا عزیز کو اس سے بچھڑ گیا ہو جو مجھ سے ملتا ہو. عفاف نے فلک کی طرف دیکھتے جواب دیا. اور وہ عزیز کون ہو سکتا ہے اس کا؟ فلک نے جانتی نگاہوں سے عفاف کے چہرے کو دیکھا. عشق شاید، عفاف نے یکدم کہا اور پھر فلک کی جانب دیکھا. اس کی آنکھوں میں تڑپ لہجے میں ٹپکتی اذیت. اس کے انگ انگ سے واضح ہو رہا تھا وہ عشق میں فنا ہوا ایک عاشق ہے بھابھی. عفاف نے وضاحت دی. تم ریسٹ کرو، میں تمہارے لیے کچھ بنا کر لائی. فلک کو اب گھبراہٹ ہونے لگی تھی. عفاف کی باتوں سے لگ رہا تھا جیسے وہ اس لڑکی کی طرف کھینچی جا رہی ہے. اور نہ جانے کیوں فلک کا دل یہ کہہ رہا تھا عفاف جس کے بارے میں بات کری وہ وہی ہے، سید حشام نواز، وہ شخص جسے عفاف کو مخفی رکھنا تھا. فلک کے جاتے عفاف نے اپنی آنکھیں بند کی. آج جو کچھ ہوا سب اس کے اعصابوں پر حاوی ہو چلا تھا. وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی کچھ بھی، لیکن پھر بھی حشام کو اپنی سوچوں سے جھٹک نہیں پا رہی تھی. جس طرح آج حشام نے اسے وہ سب کہا تھا وہ صاف واضح کر رہا تھا کہ وہ اس میں جس کو تلاش کر رہا تھا وہ اسے عشق کرتا ہے. اور عفاف کو یہ بات چین نہیں لینے دے رہی تھی کہ اتنے لوگوں کی بھیڑ میں وہ اس سے کیوں مخاطب ہوا تھا. پولیس اسٹیشن میں سر جھکائے اپنے خالی ہاتھوں کو تکتے وہ سن بیٹھا تھا. اسے یقین نہیں آ رہا تھا ابھی کچھ دیر پہلے اس کی عفاف اس کے سامنے تھی.
اس نے اسے چھوا تھا، اسے محسوس کیا تھا۔ اس کی سے آنکھیں اس وقت سرخ تھیں، جیسے نہ جانے کتنی تکلیف وہ برداشت کر رہا تھا۔ اسے اتنا پتا تھا اس کی آفاف زندہ ہے، لیکن وہ اسے پہچان کیوں نہیں رہی تھی؟ اس کی آفاف اسے اجنبی سے کیوں دیکھ رہی تھی؟ سوالوں کا بھمبار تھا جو اس کے ذہن پر سوار تھا۔ سنیں 5 سال پہلے تم 2 قتل کے الزام میں گرفتار ہوئے تھے، ایک اپنی بیوی کے اور ایک نامور گنڈے کے۔ ابھی حالیہ ہی تو رہا ہوئے ہو، اور پھر ایسی اونچی حرکت۔ خیر تمہارے بیل ہو گئی ہے۔ پولیس والی کی آواز پر اس نے اپنا سر جھکایا۔ اس کی آفاف زندہ تھی، بے شک اسے پہچان نہیں رہی تھی، لیکن وہ اسے ڈھونڈ لے گا، چاہے اسے شہر کی گلی گلی کیوں نہ پھرنا پڑے۔ اتنی جلدی اپنی بیل ہونے پر اسے حیرت ہوئی، پھر اپنی کمپنی کے بارے میں سوچتے وہ باہر نکلا، لیکن سامنے موجود انسان کو دیکھتے اس نے اپنے لب بھینچے۔ تم یہاں کیوں آئے ہو مراد؟ حشام نے مراد کے پاس آتے سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ خطرے میں ہو اور مراد نہ آئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ مراد نے مسکراتے ہوئے حشام کے چہرے کی طرف دیکھتے کہا۔ حشام نے اپنے جبڑے بھینچے مراد کی بات پر۔ تم جس کے وفادار تھے اس کا وجود اسی دن ختم ہو گیا تھا جب اس کی محبت نے اس کے ہاتھوں میں اس کے سبب دم توڑا۔ اب میں محض ایک معمولی شخص ہوں، حشام غصے سے کہتا تیز قدم بڑھا کے۔ بھابھی سے مل تو گئے ہوں گے نا آپ؟ مراد کی بات پر جو تیز قدم بڑھاتا سڑک کے کونے پر چل رہا تھا تھما، پلٹ کر مراد کو قہر بھری نظروں سے دیکھا اور ایک جسم میں اس تک آتے اس کے چہرے پر زوردار مکہ رسید کیا۔ تم جانتے تھے نا، جانتے تھے وہ زندہ ہے، پھر کیوں مجھ سے یہ بات چھپائی؟ حشام مراد کا گریبان دونوں ہاتھوں سے تھامے غرایا۔ مراد کے لبوں پر مسکراہٹ آن ٹھہری۔ میں کیسے جان سکتا تھا؟ میں تو خود جس دن آپ کو رہائی ملی اسی دن جیل سے رہا ہوں۔ آپ کو ڈھونڈنے کے بعد پتہ چلا آپ یہاں ہیں، سو میں بھی یہاں چلا آیا، اور پھر جب آپ نے بھابھی کو دیکھا تبھی میں نے انہیں دیکھا۔ مراد ہر وقت آپ کے ساتھ تھا۔ مراد کے کہنے پر حشام نے اس کی گریبان پر سے اپنے ہاتھ ہٹائے۔ کروڑوں روپے کا مالک ایک معمولی سا ٹور گائیڈ ہے، یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوئی سر۔ مراد نے اپنا کالر صحیح کرتا حشام کے سنجیدہ چہرے کی طرف دیکھتے طنزیہ کہا۔ وہ کروڑوں روپے حرام کمائی کے تھے جو مجھے نہ 5 سال قبل چاہیے تھے اور نہ اب چاہیے۔ حشام نے اپنے قدم آگے بڑھاتے جواب دیا۔ غلط، میں ان پیسوں کی بات کر رہا ہوں جو آپ کے بابا کے حق حلال کی کمائی کے ہیں۔ مراد نے اس کے ہمقدم ہوتے اس کی تصحیح کی۔ کیا فائدہ ہے اتنی دولت کا؟ جو اصل دولت ہے میری وہ تو مجھے بھولے بیٹھی ہے۔ حشام نے کرب زدہ مسکراہٹ کے ساتھ مراد کی طرف دیکھتے کہا۔ جاننا نہیں چاہیں گے کہاں ہیں وہ؟ مراد کی بات پر حشام کی آنکھوں میں ایک امید کی روشنی چمکی۔ لیکن جہاں وہ ہیں وہاں سے انہیں صرف 5 سال قبل والا حشام ہی واپس لا سکتا ہے۔ اس حشام کے بس کی بات نہیں ہے۔ مراد کی اگلی بات پر حشام کا چہرہ مزید سرد و سنجیدہ ہوا۔ میں دوبارہ وہ لبادہ نہیں اوڑھ سکتا، حشام نے پختگی سے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر کمال خان کے پاس ہی ہے بھابھی۔ 5 سال قبل ہوئے حادثے میں بھابھی کی جان بچ گئی تھی، پر میموری لاس ہو گئی تھی۔ انہیں ماضی کا کچھ بھی نہیں یاد، اور اگر وہ کچھ یاد کرنے کی کوشش کرتی بھی ہیں تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ مراد نے تفصیل بتائی۔ مراد کی بات سنتے حشام کو سمجھ نہ آیا وہ مراد کی بات پر خوش ہو یا آفاف کی بیماری کا سن کر پریشان۔ بہتر ہے، میں اسے دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن آج کا حشام بن کر میں ماضی کا عکس اپنی ذات پر نہیں پڑنے دوں گا، نہ اس کی ذات پر۔ میرا ماضی سیاہ رہا ہے لیکن اس کی سیاہی میرے آج اور کل کو نہیں نکلے گی۔ حشام نے مراد کی طرف دیکھتے آنکھوں میں ایک عزم لیے کہا۔ کوشش کر کے دیکھ لیں، چلیں ابھی چلتے ہیں، مراد نے کہتے سائڈ پر کھڑی گاڑی کی طرف اپنے قدم بڑھائے۔ حشام بھی تیز قدموں سے اس کی تقلید میں بڑھا۔ جو بھی تھا وہ کمال کے سامنے صرف حشام بن کر جانا چاہتا تھا، وہ حشام جس کا اندھیر دنیا سے کوئی تعلق نہ تھا۔ حشام مراد کے ساتھ کمال کے گھر آیا تھا۔ پورے راستے اس کے دل کی دھڑکنیں عروج پر پہنچی ہوئی تھیں۔ آج تک وہ مارے گھبراہٹ پسینے سے شرابور نہیں ہوا تھا، لیکن کمال کے گھر کے باہر گاڑی رکتی اس کی کشادہ پیشانی پر پسینہ چمکا۔ کیا وہ اندر ہوگی؟ کیا وہ اسے دیکھ کر خوش ہوگی یا اسے پہچاننے کی کوشش کرے گی؟ کمال نے کیوں اسے سچائی چھپائی؟ اسے اس کی بیوی کو دور کیوں کیا؟ اس کے دماغ میں ڈھیروں سوال تھے جو گردش کر رہے تھے، جس کا جواب اسے کمال ہی دے سکتا تھا۔ گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے کمال کے بنگلے کے بیرونی دروازے پر آئے تھے۔ چھوٹا سا یہ بنگلہ انتہائی خوبصورت تھا۔
جیسے جیسے حشام کے قدم دروازے کی طرف بڑھے تھے اس کی دھڑکنیں لمحہ لمحہ بڑھتی اس کی پسلیوں سے سر ٹکرا رہی تھی، جبکہ اس کی سانسیں ایسے تیز ہو رہی تھیں جیسے نہ جانے کتنی مسافت کری کہ وہ یہاں آیا ہو۔ یہاں سے گزرتی ہر ہوا میں اسے اپنے محبوب، اپنی بیہ کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ ڈور بیل پر ہاتھ رکھتے اس کے ہاتھوں میں واضح کپکپاہٹ کی جو مراد محسوس کر چکا تھا۔ ڈور بیل بجا کر حشام نے گہرا سانس لیا۔ انتظار مشکل لگ رہا تھا، وہ چاہتا تھا بس اب عفاف اس کے سامنے آ جائے، اس کے پاس، اور وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جائے۔ وہ بے صبری سے اپنے پیروں کو تکتا دروازہ کھلنے کا منتظر تھا، جب مراد نے آگے بڑھتے بیل پر ہاتھ رکھا اور اٹھانا ہی بھول گیا۔ وہ وفادار تھا اپنے باس کا، جو اپنے باس کے چہرے پر ذرا سی پریشانی نہیں دیکھ سکتا تھا، اسی لیے تو جیل سے نکلتے حشام کی کھوج میں بھاگا تھا۔ ابھی آسٹریلیا آتے ساتھ وفاق کی ساری جانکاری معلوم کر گیا تھا۔ ایک پل کے لیے بھی اس نے حشام کو اکیلا نہیں چھوڑا تھا اور نہ چھوڑنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ حشام نے مراد کی طرف دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلاتا اپنا چہرہ جھکا کیا۔ کمال ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا اور سامنے کھڑے وجود کو دیکھتے وہ کچھ پل ساکت ہوا، پھر اس کا چہرہ حد درجہ سرد ہوا، سبز آنکھوں میں گہرے غصے کی رمق چلکی۔ مراد جو بیل پر ابھی تک اپنا ہاتھ رکھے ہوئے تھا، سامنے سبز آنکھوں والے اس خطرناک آفیسر کو دیکھتے ڈھیٹوں کی طرح مسکرا پڑا۔ ہاتھ ہٹاؤ گے تم؟ کمال نے مستقل بجتی بیل کی آواز پر مراد کو دیکھتے سر لہجے میں کہا۔ مراد نے مسکرانے کی صحیح کرتے اپنا ہاتھ بیل سے ہٹایا، جبکہ حشام صرف سنجیدہ نگاہوں سے کمال کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فلک جو کمال کے ہمراہ لاؤنج میں موجود عفاف کی طبیعت کے متعلق محض گفتگو دروازہ بجنے پر کمال کے پیچھے پیچھے چلی آئی تھی۔ دروازے کے اس پار حشام کو دیکھتے بے یقینی میں مبتلا ہوئی۔ مجھے عفاف سے ملنا۔ حشام کو سمجھ نہ آیا تھا کمال سے کیا کہے، اسی سبب مدت کی بات کر رہا گیا۔ کیا؟ کہاں؟ کس سے ملنا ہے؟ کون عفاف؟ یہاں کوئی عفاف نہیں رہتی۔ کمال نے سینے پر ہاتھ باندھتے کڑے تیوروں سے اسے گھورا۔ میری بیوی عفاف۔ حشام نے اپنے دانت پیستے ان لفظوں پر خاصا زور دیا۔ کون سی بیوی؟ ایک منٹ، اس بیوی کی بات کر رہے ہو جسے 3 سال پہلے تم اپنے ہاتھوں سے مار چکی ہو؟ کمال کی بات میں گہرا طنز تھا۔ حشام نے اپنے جبڑے بھینچے۔ دیکھو، میں یہاں بات کو بڑھانے نہیں آیا ہوں، مجھے میری بیوی چاہیے جسے تم نے مجھ سے چھپا کر رکھا ہے۔ حشام نے اب کی بار بھی انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ کون سی بیوی؟ کوئی بیوی نہیں ہے یہاں تمہاری، نکلو یہاں سے، آئندہ یہاں بھٹکتے ہوئے بھی نظر نہ آنا مجھے، آئی سمجھ؟ کمال جو کب سے اپنے اوپر ضبط کر رہا تھا، یکدم حشام کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ مارتے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتے سخت لہجے میں گویا ہوا۔ حشام 2 قدم پیچھے ہوا تھا، فلک بھی جلدی سے دروازے سے باہر آئی، پیچھے دروازہ بند کرنا نہ بھولی تھی۔ کمال خان، مجھے میری بیوی چاہیے۔ کس حق سے تم نے اسے اپنے پاس رکھا ہوا ہے؟ حشام کی آواز اب کی بار اونچی ہوئی تھی۔ فلک نے خوف سے تیز دھڑکتی دھڑکنوں کے ساتھ کمال کی طرف دیکھا، جس کی سبز آنکھوں میں سرخی آ سمائی تھی۔ کس حق سے؟ بہن ہے وہ میری بہن، سمجھا؟ تیرا کوئی حق نہیں ہے اس پر۔ ایک بار تو اس کی جان تو لے چکا ہے، اب کی بار میں اپنی بہن پر ایک خراش تک برداشت نہیں کروں گا۔ کمال حشام کے چہرے پر مکہ مارتے پوری شدت سے چیخا تھا۔ حشام نے اپنے چہرے سے اٹھتے درد آنکھیں نیچے برداشت کیا، جبکہ مراد ایک سائڈ پر کھڑا یہ دیکھ رہا تھا۔ تب تک یہ حشام تحمل کا مظاہرہ کرتے اپنے ٹون میں نہیں لوٹتا۔ میں اسے کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، میں اسے عشق کرتا ہوں، مانتا ہوں مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، میں انہیں صحیح کروں گا، لیکن میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حشام کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ فلک نے غور سے سامنے کھڑے حشام کو دیکھا، جس کے ہونٹ کے کنارے سے نکلتا خون اس کے شوہر سے پڑنے والے مکے کی شدت واضح کر رہا تھا۔ سامنے کھڑا انسان 5 سال پہلے وہ حشام نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنی بیوی کی جدائی سے، اس کے ہجر کی وجہ سے ایک ویرانی بھری ہوئی تھی۔ 5 سال پہلے فلک نے حشام کے چہرے پر ایک تکبر، غرور دیکھا تھا، لیکن آج اس کے چہرے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی ہارا ہوا انسان جس کا سب کچھ لٹ گیا ہو۔ اسے بے ساختہ حشام پر رحم آیا۔ کمال، پلیز رک جائیں۔ فلک نے کمال کے پاس آتے اسے روکنا چاہا، لیکن کمال ابھی اپنے آپے میں نہیں لگ رہا تھا۔ رہنا پڑے گا، وہ تمہیں اب کبھی نہیں ملے گی، سمجھا؟ اسی لیے بہتر یہی ہے اسے چھوڑ دے اکیلا اور دفع ہو یہاں سے۔ کمال انتہائی بدتمیزی سے حشام سے گھرا ہوا تھا۔
ساتھ ساتھ وہ کافی بے دردی سے حشام کے چہرے پر بار کیا جا رہا تھا، جسے حشام بغیر اف کیے برداشت کر رہا تھا۔ کمال خان، رحم کھاؤ، تم خود محبت کے مریض ہو۔ محض فرق اتنا ہے کہ تمہیں تمہاری شفا مل گئی ہے اور تم مجھ سے میری شفاعت چھین رہے ہو۔ حشام کا لہجہ اب بھی سنجیدہ اور دھیما تھا۔ اس کے چہرے پر نیل کے نشان تھے، جبکہ ہونٹ پھٹ گیا تھا، جس سے نکلتا خون اس کے چہرے پر پھیل رہا تھا۔ تمہاری محبت اور میری محبت کا کوئی موازنہ نہیں۔ تمہاری محبت سکوت نہیں، موت بخش گئی تھی اسے، بلکہ اچھا یہ تم آ گئے۔ اب دو میری بہن کو طلاق، تاکہ میں اس کی شادی ایسے انسان سے کروا سکوں جو سے واقعی محبت کر سکے۔ کمال نے کہتے ساتھ دوبارہ اپنا ہاتھ حشام کی طرف بڑھایا، جب حشام نے بیچ میں ہی اپنی سخت گرفت میں لیا۔ اپنی سے آنکھیں اٹھائے اس نے کمال کی طرف دیکھا۔ اس کی سے آنکھوں میں کمال کی بات سے ایسی سرخی اتر آئی کہ جیسے اس کی آنکھوں میں کسی نے خون ڈال دیا ہو۔ کمال کی بات پر اس کے پورے وجود میں اشتعال خون سے بھی تیز رفتار میں دوڑا تھا۔ ایسا لگا جیسے کسی نے اسے زندہ ایک دہکتی آگ میں پھینک دیا ہو۔ کمال خان تادیر جو چپ تھا وہ اس لیے کیونکہ میں نے اپنے وحشی روح کو سلا رکھا تھا، لیکن تمہاری اس بات نے میری وحشت کو جگا ڈالا ہے۔ حشام کا لہجہ برف کے مانند سرد تھا۔ آفاق کو حشام سے اس رب کے علاوہ کوئی الگ نہیں کر سکتا تھا، اور کسی نے کرنے کی کوشش کی تو حشام پھر وحشت کا روپ دھار کر اسے ایک پل میں اپنے راستے سے ہٹا دے گا۔ حشام کے ہر لفظ میں وحشت تھی۔ بہت سہ لیا یار، بہت خاموش رہ لیا حشام۔ کیوں مراد؟ ایک جھٹکے سے کمال کا ہاتھ چھوڑتے وہ پیچھے ہوتا، اپنے ہونٹ کے کنارے سے نکلتا خون اپنی انگلی سے صاف کرتا مراد سے مخاطب ہوا، جو اس کی بات پر کھل کر مسکرایا۔ ایک جھٹکے سے حشام نے اپنی آستینیں جو کلائیوں تک تھیں انہیں کونیوں تک کیا۔ گریبان کے 2 بٹن کھولتے اپنے گلے میں لٹکتی چین جو بچپن سے اس کے گلے میں موجود تھی اپنی انگلی سے گھماتے اپنی شرٹ سے باہر کی۔ فلک حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی جو پل میں وہی 5 سال قبل والا حشام بن گیا تھا۔ بس حشام، صرف اپنی عفاف کے لیے نرم ہے، باقی سب کے لیے میں آگ ہوں، وہی آگ جو سب جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ وہ حشام جس کی دہشت سے ہر کوئی کام چاہتا تھا۔ مجھے اپنی محبت تم سے واپس لینے کے واسطے وہ بننا پڑ رہا ہے جو میں 5 سال قبل تھا۔ حشام نے کہتے ساتھ آدھی بات چھوڑ کر مراد کی طرف اشارہ کیا، اور 5 سال قبل والا حشام اپنی عزیز ترین چیزوں کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ وہ اپنی ہر من پسند چیز ہر حال ہر قیمت پر حاصل کر لیتا ہے۔ مراد نے جملہ مکمل کیا۔ بس اب انتظار کرو، جتنا دور کر سکتے ہو کرو، جو کوششیں کرنی ہے کرو۔ اب حشام اپنا پتہ پھینکے گا۔ اور ہاں، ایک اور بات، 5 سال قبل والے درندے اور عفاف کے لیے بننے والے موم میں ایک بات یکساں ہے، ایک خدا کا ڈر، اور دوسرا عفاف یعنی اپنی بیوی کے لیے محبت، جنون اور عشق۔ حشام نے انگشت شہادت آسمان کی جانب اٹھاتے کہا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ مراد بھی مسروریت سے مسکراتا قدم آگے بڑھا گیا۔ کمال نے خونخوار نظروں سے حشام کی پشت کو تکتے پھل کی طرف دیکھا جو خوفزدہ سے نفی میں سر ہلاتی اندر بھاگ گئی تھی۔ کمال نے گہرا سانس فضا کے سپرد کیا۔ وہ سو چکا تھا اب اس نے کیا کرنا ہے۔ گاڑی کی طرف بڑھتے اپنے آفس کی طرف نکلتا چلا گیا۔ اب کیا کرنا ہے سر؟ مراد نے گاڑی چلاتے حشام سے پوچھا، جو سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے اپنی آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ پتہ کرو اپنی میم کے بارے میں، کہاں سے علاج ہوا ہے، کہاں جاتی ہے، کیا کرتی، سب کچھ، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی مجھے معلوم ہونی چاہیے۔ سنجیدہ آواز میں حشام نے حکم دیا۔ اس حشام کی واپسی مبارک ہو سر، جس کی لغت میں کمزور لفظ ہی نہیں۔ مراد نے مسکراہٹ کے ساتھ حشام کی طرف دیکھتے کہا، وہ حشام واپس صرف ان لوگوں کے لیے آیا ہے جو اس سے اس کی محبت دور کریں۔ تمہاری میم کے سامنے میں صرف آج کا حشام بن کر رہنا چاہتا ہوں، وہ حشام جو موم ہے، کمزور ہے، جو محبت کا پیاسا اور اس کی قربت میں ملنے والا سکون کا متلاشی ہے۔ حشام کی آواز اب دھیمی تھی۔ مراد اپنے خبر سر کی طرف دیکھا جو آج بھی وجاہت کا شاہکار تھا، جسے دیکھتے ہر نظر اس پر ٹھہر جائے، لیکن اس کی کمر محبت نے توڑتی تھی۔ محبوب کی جدائی نے اسے جہاں کمزور بنایا تھا اب اسی محبوب کو پانے کے لیے مضبوط بنا تھا۔ مراد کی گاڑی روکنے پر حشام نے اپنی آنکھیں کھول کر سامنے بنی پرتعیش عمارت کو دیکھا۔ یہاں پر اپارٹمنٹ لیا ہے آپ کے لیے، مراد نے حشام کے سنجیدہ چہرے کی جانب دیکھتے اسے بتایا۔ مراد کے ہاتھ سے اپارٹمنٹ کی چابی تھامتے وہ چپ چاپ بلڈنگ کے اندر بڑھ گیا۔ فی الوقت وہ اکیلا رہنا چاہتا تھا، تنہائی میں اپنے رب سے گفتگو کرنا چاہتا تھا۔
یہ سب کچھ ہوا، یہ سب احساب شکن تھا، اس کے سر میں شدید درد تھا، لیکن ایک بات تو طے تھی کہ وہ آفاق کی یادداشت واپس لانے کے حق میں نہیں تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا آفاق کو وقت یاد آئے جب وہ خون میں لت پت اس کی باہوں میں تھی، اور اس کی اس حالت کا ذمہ دار وہ تھا، بلکہ وہ آفاق کے ساتھ ایک نئی پہچان کے ساتھ ملاقات کرتے ایک نئی شروعات کرنا چاہتا تھا۔ آج موسم کس قدر حسین ہے نا۔ سیاہ شلوار قمیص میں ملبوس آفاق لیزا کے ہمراہ اپنی جماعت کی جانب قدم بڑھاتے گویا ہوئی۔ اس موسم کو چھوڑو، مجھے سیار نے بتایا ہے کوئی نیو پروفیسر آ رہے ہیں ہمارے۔ لیزر کی بات پر آفاق چونکی، لیکن کیوں؟ آفاق اجنبی میں ڈوبی۔ یہ تو مجھے نہیں معلوم، شاید انگلش ہسٹری کے سر کو کچھ پرسنل بیس پر چھوڑنا پڑ گیا تھا، اس لیے اب نیو آئے ہیں اور لاسٹ لیکچر ہی نیو پروفیسر کا ہے۔ چلو اب چلیں کلاس میں، لیزر نے اسے بتایا، جس پر اس بات میں سر ہلاتی جماعت میں داخل ہوئی۔ حشام کے ساتھ ہوئے ٹکراؤ کو 2 دن گزر چکے تھے اور ان 2 دنوں میں کافی حد تک اپنے ذہن کو فریش کر چکی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ حشام مکمل طور پر اس کے ذہن سے نکل گیا تھا، وہ اس کے ذہن میں اب بھی آب و تاب سے حاوی تھا، لیکن وہ بس اب حشام یا اس واقعے کو سوچنا نہیں چاہتے تھے۔ لاسٹ لیکچر کا وقت ہو گیا تھا۔ پانی کی بوتل کو منہ سے لگائے وہ پانی پینے میں مصروف تھی جب دروازے پر کھڑے شخص کو دیکھتے اسے پانی اپنے گلے میں اٹکتا محسوس ہوا۔ سیاہ آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ پوری کلاس میں ایک تیز مردانہ پرفیوم کی خوشبو پھیل گئی تھی۔ پوری کلاس دروازے کی طرف متوجہ تھی، لیکن آفاق اسے لگ رہا تھا اس کا وہم ہے۔ جس انسان کو وہ 2 دن سے لگاتار سوچ رہی ہے وہ اس کے سامنے کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ سچ تھا۔ سفید شرٹ جس کی آستینوں کو کونیوں تک موڑ رکھا تھا، سیاہ سنجیدہ آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگائے، سیاہ شرٹ اور پینٹ میں ملبوس، وہ بائیں ہاتھ میں گھڑی پہنے جماعت کی دہلیز پر کھڑا سنجیدہ نظروں سے پوری کلاس کو دیکھ رہا تھا۔ سفید خوبرو چہرے پر ایسی سنجیدگی اور دبدبا نظر آ رہا تھا کہ کلاس میں موجود ہر طلبہ چپ چاپ اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آفاق نے اپنی آنکھیں چپکتے یقین کرنا چاہا کہ آیا سامنے وہی شخص ہے یا نہیں۔ یقین ہونے پر آفاق کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ حشام کی سحر انگیز شخصیت اسے اپنے دل و دماغ پر حاوی ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ جو ارجنٹ بیس پر اپنی سورس لگا کر یونی میں انگلش ہسٹری کا پروفیسر صرف و صرف اپنی متاع حیات کے لیے بن کر آیا تھا، پوری کلاس میں نظر دوڑاتے اس کی نظر دوسری بینچ پر بیٹھی آفاق پر پڑی اور دل و دماغ میں سکون سا بڑھتا چلا گیا۔ محبوب کا دیدار بے چین دل و دماغ میں چین جو بھر دیتا ہے۔ سیاہ لباس میں وہ دمکتی ہوئی سیدھا اس کی آنکھوں کے ذریعے دل میں اتری تھی۔ آفاق جو یک تک حشام کو دیکھ رہی تھی، اچانک حشام کے خود کی طرف دیکھنے پر ہڑبڑائی، ہاتھ میں تھام رکھی بوتل جھٹکے سے نیچے گری اور وہ شرمندگی سے اپنی آنکھیں بند کر گئیں، کیونکہ پوری کلاس کی توجہ کا مرکز اب وہ بن بیٹھی تھی۔ حشام اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبائے اپنی بیوی کے اس ادا پر امڑ آتی مسکراہٹ ضبط کرتا رہ گیا۔ کلاس میں آپ کا انگلش ہسٹری کا نیو پروفیسر ہوں۔ حشام بھاری قدم اٹھاتا کلاس میں داخل ہوتے ڈائس کے پاس آتے گیا ہوا۔ اس کی مردانہ مضبوط آواز پوری کلاس میں گونجتے وہاں ایک سانکہ جمود لانے کا باعث بنی۔ آفاق بھی اپنی آنکھیں کھولتے بوتل اٹھانے کے لیے نیچے جھکی، جبکہ حشام کے ادا کیے گئے لفظوں پر اسے حیرت کا زور داور جھٹکا لگا تھا۔ آفاق کو نیچے جھکتے دیکھا حشام کے ماتھے پر بل پڑے۔ ریشمی دوپٹہ گردن سے چپکے ہونے کے باعث فٹنگ فراک میں اس کا جسم ظاہر ہو رہا تھا اور جھکنے پر اس کا وجود اور بجلیاں گرا رہا تھا۔ ایک نظر آفاق کو دیکھتے اس نے پوری کلاس میں نظر دوڑائی جہاں لڑکیوں سے زیادہ لڑکے موجود تھے۔ اس کے ماتھے کی رگ ظاہر ہوئی، پورے وجود میں تیز تھا بھرا۔ اس کا بس نہ چلا ابھی آفاق کو یہاں سے کہیں اور لے جائے۔ خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے اس نے اپنی نظریں آفاق کے وجود سے ہٹائی۔ لیٹ می انٹروڈیوس مائی سیلف، حشام نے تنی آبرو سمیت کہا اور آفاق نہ جانے کیوں اپنی ساری توجہ اس پر مرکوز کر گئی۔ میں اپنے بارے میں زیادہ کچھ تو نہیں بتاؤں گا سوائے میرے نام کے، اور میرا نام ہے سید حشام نواز۔ حشام کی سنجیدگی بھری آواز پھر گونجی۔ حشام؟ آفاق نے زیر لب اس کا نام دہرایا۔ یوں لگا مانو یہ نام وہ سالوں سے جانتی ہے، جبکہ دل بھی اس نام پر زوروں سے دھڑک اٹھا تھا۔ آفاق کو سمجھ نہ آیا اس کا دل کیوں اس طرح تیز دھڑک رہا ہے، جبکہ اس کی آنکھیں جیسے ضد کر بیٹھی تھی کہ صرف سامنے کھڑے اس خوبرو نوجوان کو ہی تکتی جائے۔ وہ بنا پلکیں چمکائے حشام کو دیکھ رہی تھی، صرف وہی کلاس کی ہر لڑکی کی نظر اس حسین نوجوان پر جم سی گئی تھی، جسے صرف وہ اپنی بیوی کی نظریں ہی خود پر بھلی لگ رہی تھیں۔
باقی لڑکیوں کی نظر خود پر پڑتی اسے سخت زہر لگ رہی تھی۔ آفاق نے حشام کی سے آنکھوں میں اپنے لیے شہناسائی کی کوئی رمق دیکھنی چاہی لیکن ناکام رہی۔ ناؤ کم ٹو دی پوائنٹ، ہم لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں، حشام نے کہتے ساتھ اپنا رخ پلٹا تھا، لیکن آفاق کا دلکش وجود دیکھتے اسے لگ رہا تھا وہ اپنا آپ کھو بیٹھے گا۔ یہ دلکش وجود جو وہ لیے بھری کلاس میں بیٹھی تھی، دلکشی دیکھنے کا حق صرف اس کا تھا۔ وہ لیکچر سمجھاتے سمجھاتے آفاق کی ڈیسک کی طرف بڑھا اور آفاق کی دھڑکن اپنی طرف بڑھتے اس کے قدموں کے ساتھ ساتھ تیز ہوتی چلی گئی۔ ایک تو اپنی نظروں اور دل سے بری طرح خائف ہوئی تھی، مجال تھی جو دونوں قابو میں رہتے۔ نہایت قریب سے حشام کے وجود سے اٹھتی جان لیوا خوشبو محسوس کرتے اسے اپنے حواس کھوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ حشام جو مزید برداشت نہ کرتے آفاق کی طرف بڑھا تھا، اس کے نہایت نزدیک آتے بہت محتاط انداز میں اپنے ہاتھ میں تھامے پین سے اس کے کندھے سے پیچھے جاتے دوپٹے کو بغیر کسی کی بھی نظروں میں لائے بغیر آگے کو کھینچ گیا۔ اگلی پل دوپٹہ آفاق کے جسم تک پھیل چکا تھا۔ آفاق جو حشام کے نزدیکی پر اپنی سانس تک روک گئی تھی، حیرت سے اپنے سینے پر پھیلے دوپٹے کو دیکھے گئی، لیکن پھر یہ سمجھتے کہ دوپٹہ ریشمی ہے اس لیے پھسل کر اس کے گلے سے اس کے جسم تک آ گیا ہوگا، اپنا سر جھٹک گئی۔ حشام اپنی کارروائی کے بعد وہاں رکا نہیں تھا، الٹے قدموں سے پلٹتے وہ واپس ڈائس کی طرف لوٹ آیا۔ آج کل اتنا ہی، باقی کل ملاقات ہوتی ہے، سنجیدہ آواز میں کہتے گہری نظر آفاق پر ڈالتے وہ کلاس سے واک آؤٹ کر گیا۔ اس کا دماغ مثبت الجھنوں میں الجھا ہوا تھا۔ ابھی 2 دن پہلے تو اسے اس شخص کا ذہنی توازن صحیح نہ لگا تھا، اور اب اچانک سے اس کا پروفیسر بن کر اس کے سامنے تھا۔ وہ جتنا اس انسان کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی، اتنا ہی انسان اس کے ذہن پر قابض ہو چکا تھا۔ آج بھی کتنی مشکلوں سے اپنے دماغ کو فریش کرتی یوں نہیں آئی تھی، اور آج پھر یہ شخص اسے نظر آ گیا تھا۔ آفاق کو سمجھ سے بالاتر تھا کہ آخر حشام نے اسے پہچانا کیوں نہیں۔ اسے لگ رہا تھا اس کا سر ان سب سوچوں کے سبب پھٹ پڑے گا۔ لیزا تم چلو، میں آئی، آفاق نے اپنی کتابیں اٹھاتے لیزا سے کہا، اور بنا اس کا جواب سنے کلاس سے باہر کو دوڑی۔ وہ اور اپنے دماغ پر بوجھ نہیں رکھ سکتی تھی، اسے حشام سے بات کرنی تھی کہ آخر کیوں وہ اس دن اس سے وہ سب کہہ رہا تھا۔ حشام سے بات کرنے کا سوچتے ہی اس کے دل کی دھڑکن جو اپنے معمول پر دھڑکنے لگی تھی پھر بے قابو ہوئی۔ اب تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ کیوں اس انسان کے بارے میں سوچتے بھاگنے لگ جاتی ہوں؟ راہداری میں چلتی اپنے دل کی دھڑکنوں سے مخاطب تھی، اسے زیادہ ڈھونڈنا نہیں پڑا، سامنے اسے اپنی طرف پشت کیے کھڑا نظر ہے۔ آفاق نے اپنے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتے اپنے اندر ہمت پیدا کی اور قدم قدم چلتی حشام سے 2 قدم کی دوری پر آن کھڑی ہوئی۔ وہ جو کلاس سے نکلتی مراد کو میسج کرتے اسے عام بلا رہا تھا، اپنے پیچھے کسی کی قدموں کی آہٹ محسوس کرتے مسکرایا۔ آہٹ سے وہ پہچان گیا تھا کہ اس کے پشت پر کھڑا وجود کون ہے۔ جب اسے وہی مانوس مدھم آواز اپنے پشت سے سنائی تھی اور حشام کے لبوں پر مسکراہٹ اور گہری ہوگی۔ سر اپنے سینے سے لگی کتاب پر اپنی گرفت مضبوط کی آفاق نے حشام کی چوڑی پشت کو تکتے اسے پکارا۔ حشام نے فون فوراً اپنی جیب میں ڈالا اور پلٹ کر اسے دیکھا، جس کی سیاہ نظروں کا مرکز وہی تھا۔ حشام کو درمیان میں حائل یہ 2 قدم کی دوری میں انتہا کی چبھی۔ دل نے شدت سے چاہا اس 2 قدم کی دوری کو مٹاتے سامنے کھڑے وجود کو اپنے سینے میں بھینچ لے، لیکن فی الوقت دل کی چاہتوں کو دل تک ہی محدود رکھنا تھا۔ جی؟ حشام نے اپنی سوچوں پر قابو پاتے گمبھیر آواز میں آفاق کے چہرے کی طرف دیکھتے پوچھا، جو مضطرب لگ رہا تھا، مانو وہ کچھ پوچھنا چاہتی تھی لیکن پوچھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ مجھے پوچھنا تھا پرسوں۔ آفاق کو سمجھ نہ آیا کس طرح سے اپنی بات پوری کرے۔ حشام کی سیاہ نظروں کی تپش اس کے چہرے پر پڑتی اسے مزید کنفیوز کر رہی تھی، اور حشام اسے اس وقت وہ کنفیوز سے انتہا کی پیاری لگی۔ دل چاہا اس کے ان گلابی لبوں کو اپنی وقت اپنی شدت سے لال کرتے بھگوتے، جو بے رب جملے ادا کرتے اس کا ضبط آزما رہے تھے۔ حشام نے ضبط کا سانس بھرتے ایک نظر آداری میں دیکھا جہاں اس وقت زیادہ چہل پہل نہیں تھی، پھر واپس اپنی نظریں آفاق پر محدود کر گیا۔ آپ جو پوچھنا چاہتی ہیں ریلیکس ہو کر پوچھیں۔ حشام نے مسکراتے اس کی ہمت باندھی۔ آفاق نے یکٹک حشام کے لبوں پر ٹھہری مسکراہٹ کو دیکھا، جانے کیا ظاہر تھا اس مسکراہٹ میں کہ اس کا دل بلیوں کی مانند سینے میں اچھلنے لگا تھا۔ وہ مجھے پوچھنا یہ تھا کہ آپ کو میں یاد ہوں؟ آفاق حشام کے لبوں پر جمی مسکراہٹ دیکھتے ہوئے بے وقوفانہ جملہ بول اٹھی، اور حشام اس کے گم انداز میں کہیں کی بات پر پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے ہنس دیا۔ آفاق کی دل کی دھڑکن تھمی اور پھر تیزی سے دھڑک اٹھی۔ یہ مسکراتے ہوئے کتنے پیارے لگتے ہیں۔
یہ بات آفاق سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ جی بالکل، آپ ہی تو اچھی طرح یاد ہیں، حشام نے براہ راست آفاق کی نگاہوں میں جھانکتے کہا۔ جی؟ آفاق حشام کی بات سنتے ہوش میں لوٹتے جی کو قدرے کھینچ کر ادا کر گئی۔ میرا کہنے کا مطلب تھا آپ پرسوں میں تصادم کے بارے میں بات کر رہی ہیں شاید، حشام نے اپنی ہنسی ضبط کرتے سنجیدگی سے کہا۔ جی، میں اسی کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ آفاق جو حشام کی پہلی بات پر حیرت زدہ ہوئی تھی، ساتھ ہی اس کے دل کی دنیا میں چھوٹے چھوٹے دھماکے ہوتے اسے محسوس ہو رہے تھے۔ گویا ہوئی میں اس کے لیے بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں۔ دراصل آپ کی شکل میرے بہت قریبی انسان سے ملتی ہے، بہت قریبی انسان سے۔ حشام نے ایک قدم کی دوری کو مٹاتے اس کے چہرے سے تھوڑا فاصلے پر اپنا چہرہ لاتے غمگین آواز میں کہا۔ اور اس انسان کو آپ نے مار دیا تھا؟ آفاق یکدم حشام کی سے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ربط سے بولی۔ آفاق کی بات پر حشام کا دل خوف سے دھڑکا۔ اسے آفاق کی آنکھوں میں غور کرتے جانچنا چاہا کہ آیا وہ یہ بات پوچھ رہی تھی یا بتا رہی تھی۔ نہیں، میں نے اسے نہیں مارا، بلا تردد سچ بتا۔ ہاں، یہ وہ الزام تھا جس میں 5 سال قید رہا تھا، ایک ایسا الزام جس نے اس کی ہی نظروں میں سے گرا دیا تھا۔ پھر آپ کہہ تو یہی رہے تھے نا، یا یہ کہنا چاہتے تھے کہ اس کی موت کا سبب آپ اور آپ اس کی حفاظت کی، اس طرح کے الفاظ تھے۔ آفاق کی آنکھوں میں اب ہر تاثر سے وہ پاک تھیں، وہ بے تاثر نگاہوں سے حشام کی سے آنکھوں میں دیکھ رہی تھیں۔ حشام کی گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا، وہ کسی حادثے کا شکار ہو گئی تھی۔ مجھے آپ کی شکل میں اس کی شکل نظر آئی جو مجھ سے بہت دور ہے۔ شاید میں کچھ زیادہ جذباتی ہو گیا تھا، اسی لیے اس دن وہ سب کر بیٹھا، اور اس کے لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ حشام کو اتنی ہوا میں گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ یہ سب بولتے ہوئے آفاق نے حشام کے کہنے پر اسے اپنی نظریں پھیری۔ کون تھی وہ آپ کی؟ سوال بے ساختہ تھا۔ اب یہ تھوڑا پرسنل سوال ہے جو میں اپنی اسٹوڈنٹ کو نہیں بتا سکتا۔ حشام نے اپنی گردن رب کرتے ہوئے اس سوال کے جواب سے دامن بچایا۔ آفاق نے شبے سے اس کی طرف دیکھا، پھر شرمندگی سے اپنی نظریں جھکا کے۔ وہ اب اس کا پروفیسر تھا اور اس کی اسٹوڈنٹ، ایسے میں مجھ سے اس طرح کے سوال نہیں کر سکتی تھی۔ آئی ایم سوری، مجھے بس تھوڑی کنفیوژن تھی جو اب دور ہو گئی۔ آپ کو یقیناً غلط فہمی ہوئی ہوگی مجھے دیکھ کر۔ آفاق نے مسکرانے کی صحیح کرتے کہا۔ جی بالکل، اور اٹس اوکے۔ حشام نے اس کے حسین چہرے کو دیکھتے نرمی سے کہا، جب آفاق نے اس پر آخری نظر ڈالی اور آگے بڑھتی چلی گئی۔ حشام کی طرف زدہ نظروں سے دور تک اس کی پشت کو تکا تھا۔ اپنی منزل کی جانب اس نے قدم بڑھایا تھا اور انہیں راستوں پر چلتے اپنی منزل، اپنی آفاق تک پہنچ جانا چاہتا تھا۔ 5 سال قبل ہوئے حادثے کے سبب بھابھی 6 ماہ کومے میں رہی تھی، اور پھر کوما سے اٹھنے کے بعد کمال خان ان کی کوئی یادداشت کا فائدہ اٹھاتے انہیں لیے یہاں کشمیر واپس آ، اور آپ ان کے قتل کے الزام میں قید خود کو خود ہی مارتے رہے۔ یہاں کمال خان اپنی بیوی فلک اور بھابھی کے ساتھ رہائش پذیر ہیں۔ یوں تو بھابھی کے محض ایک دوست ہے لیزا، لیکن ان کی بے تکلفی لیزا کے بھائی شاداب کے ساتھ بھی ہے، جبکہ وہ لیزا اور شاداب کے ہمراہ کشمیر کے اس مشہور یونیورسٹی میں اپنی وہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں جو 5 سال قبل وہ آپ کے واسطے چھوڑ چکی تھیں۔ لیزا کو آپ دیکھ چکی ہیں آج، جبکہ شاداب کے سبب دیکھ نہیں پائے کہ وہ اپنے باپ کے بزنس کی خاطر دوسرے شہر قیام پذیر ہیں۔ مراد کی جانب سے دی جانے والی معلومات حشام کے دل جلا کر خاک کر گئیں۔ شاداب نام اس کے حلق میں کانٹے کے مانند چبھا۔ میں سر کو خم دیتے اس نے مراد کو جانے کا اشارہ کیا اور اپنی تمام تر توجہ اپنے ہاتھ میں موجود آفاق کی تصویر پر مرکوز کر گیا کہ دل جو کسی غیر مرد کے نام پر جل اٹھا تھا اس پر اس کی بونتے محض محبوب کا دیدار برسا سکتا تھا۔ میں بھی پاگل ہوں، اتنا بڑا ملک ہے، ہو جاتی ہے غلط فہمی ہر کسی کو۔ آفاق ریلنگ کے ساتھ لگی آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھتے خود سے مخاطب تھی، اور میں بھی نا انہیں پاگل سمجھ بیٹھی۔ لو بھائی، وہ تو پڑھے لکھے اتنے اچھے پروفیسر ہیں، حد ہوتی ہے ایک چیز کی۔ اس نے خود کو کوسا۔ ویسے وہ کہہ رہے تھے ان کا کوئی عزیز ہے جس کی شکل مجھ سے ملتی ہے۔ ہوگی، کیا وہ ان کی بیوی ہوگی یا گرل فرینڈ؟ آفاق نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے سوچا، نہ جانے کیوں آخری بات سوچتے اس کے دل میں عجیب سا احساس ابھرا ہے۔ نہیں نہیں، شادی شدہ تو نہیں لگتے وہ، مجھے اتنی عمر بھی نہیں لگتی، مجھے تو لگتا ہے بہن ہوگی ان کی۔ خود کو جیسے دلاسا دیا۔ لیکن تمہیں تو لگ رہا تھا کہ وہ جس کے بارے میں بات کر رہے تھے وہ ان کا عشق ہے۔ اس کے اندر سے آواز آئی، رفاف کو اپنی ہی کہی بات اس وقت انتہائی زہریلی لگی۔ مجھے کیا، جو کوئی بھی ہو، مجھے کیوں اتنا فرق پڑتا ہے؟ بس تھوڑے بہت ہینڈسم ہی تو ہیں،
اس میں کیا ہے، اور بھی تو بہت سے لڑکے ہینڈسم ہیں، لیکن جب جب میں ان کی شکل دیکھتی ہوں مجھے ایسا کیوں لگتا ہے جیسے نہ جانے کب سے ان کو جانتی ہوں۔ اور یہ دل، تم نہ سدھر جاؤ، ٹھرکی ہو گئے ہو یار، جہاں اس انسان کی شکل دیکھی وہیں اپنی رفتار سے زیادہ تیز دھڑکنے لگے۔ دل کا دورہ پڑاؤ گے کیا؟ وہ خود سے کہتی، پھر اپنے دل سے مخاطب ہوئی جس نے اسے ان دنوں کافی پریشان کیا تھا۔ ٹیلنگ پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے وہ چپ چاپ چاند کو تک رہی تھی۔ یہ بات اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ آج کیوں شام کو دیکھتے اپنے دل اور آنکھوں پر قابو نہیں رکھ پا رہی تھی۔ اپنے دل کے بدلتے احساسات اس کی بھی سمجھ سے باہر تھے۔ 2 دن سے تو محض شام کو سوچے جا رہی تھی، لیکن آج اسے اپنی روبرو دیکھتے، اس سے بات کرتے اس کے احساسات مزید عجیب ہوئے تھے، جن کو وہ ٹھرک کا نام دیکھ گئی تھی۔ قدموں میں تیزی لے آؤ تم دونوں، یوں ہی کچوے کی چال چلتے رہے تو ہم لیکچر مس کر دیں گے، اور میں یہ والا لیکچر مس نہیں کرنا چاہتی۔ آفاف اپنے حکم میں آہستگی سے چلتے آپس میں جگڑتے لیزا اور شاداب کی جانب دیکھتے بولی، آج دیر سے آنکھ کھلی تھی، تمام رات وہ شام کو جو سوچتے بیدار رہی تھی، اور اب وہ پہلا لیکچر ہرگز مس کرنے کے حق میں نہ تھی۔ پہلا ہی لیکچر ہے شام کا تھا، اور دل کہیں نہ کہیں سے دیکھنے کو بے قرار، جلد بازی میں بغیر ناشتہ اور اپنی دوائی لیے ہی یونی آ گئی تھی۔ کمال اور فلک نے بھی آج دھیان نہیں دیا تھا کہ اس نے اپنی روزمرہ کی دوائی لی ہے یا نہیں، اسی سبب اسے اپنا سر چکراتا محسوس ہو رہا تھا۔ یوں بھی آج شہر میں گرمی کی شدت تھوڑی زیادہ تھی۔ گراؤنڈ پار کرتے اچانک سے آفاف کو سورج کی تیز تپش اپنے وجود پر پڑتی محسوس ہوئی۔ پل میں اس کا وجود پسینے سے بھرا، گھٹن کا شدت بھرا احساس ہوا۔ اپنی آنکھیں چپکتے اس نے آس پاس کے مناظر کو صاف دیکھنے کی کوشش کی جو دھندلے نظر آ رہے تھے، جبکہ کانوں میں ایک تیز چبھتی ہوئی آواز سنائی دی کہ آس پاس کی ساری آوازیں بند ہوتی محسوس ہوئی۔ یکدم آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا، دماغ سونما اور اپنے پورے وجود کے ساتھ زمین پر گرتی چلی گئی۔ گراؤنڈ کے بیچوں بیچ گرتے اس کا سر نیچے پڑے ایک پتھر سے ٹکرایا، اور ماتھے کے کنارے سے تیزی سے خون بہہ نکلا۔ حشام جو خود بھی کلاس کی طرف بڑھ رہا تھا، آفاف کو بیچ گراؤنڈ میں گرتے دیکھ کر تیزی سے اس تک آیا۔ آفاف کو گرتے دیکھ کر اس کی اپنی سانسیں تھم سی گئیں۔ آفاف! حشام نے اسے سیدھے کرتے تڑپ کر اس کے چہرے کو تھپتھپاتے ہوئے کہا، آنکھیں کھولو آفاف۔ آفاف کی سیاہ حسین آنکھوں کو بند دیکھتے وہ تڑپ تو اٹھا تھا۔ اپنے ہاتھ سے اس نے آفاف کے ماتھے سے نکلتے خون کو روکنے کی کوشش کی۔ آفاف کی حالت دیکھتے اسے اپنے ہاتھ پاؤں پھولتے محسوس ہو رہے تھے، دل و دماغ سن ہوتے محسوس ہوئے۔ 5 سال پہلے بھی تو کچھ اسی طرح کا منظر تھا، وہ ایسی تو آنکھیں بند کے خون میں لتی ہوئی اس کے بازوؤں میں تھی۔ حشام کی سی آنکھوں میں تڑپ اپڑی، ماتھے پر گھبراہٹ سے پسینہ ابھرا۔ آفاف کی دھیمی سانسوں کو محسوس کرتے اس نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے بازو میں اٹھایا۔ آفاف! لیزا شادابی حشام کے قریب آتے اس کے بازوؤں میں بے ہوش آفاف کو دیکھتے فکر مندی سے بولے۔ حشام سب کو نظر انداز کرتا تیزی سے اپنے قدم آگے بڑھا گیا۔ آفاف کی بند آنکھیں دیکھتے اس کا دل بند ہونے کے در پہ تھا، روم روم اس کی فکر میں ڈوب گیا تھا۔ آفاف کی مدھم سانسوں کو محسوس کرتے وہ سمجھ گیا تھا وہ بے ہوش ہوئی ہے، لیکن جیسی آفاف کی حالت تھی یہ سب اس کے لیے صحیح نہیں تھا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر احتیاط سے آفاف کو لٹاتے ہوئے تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور تیز رفتاری سے گاڑی آگے بڑھا لیا۔ شاداب نے بھی گاڑی میں سوار ہوتے کمال کو فون کرتے آفاف کی طبیعت کے بابت آگاہی دی، جبکہ لیزا شاداب کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی مسلسل آفاف کی خیریت کی دعائیں کر رہی تھی۔ جاری ہے، اس کا پارٹ 2 کل ہی اپلوڈ ہوگا جب آفاف کی یادداشت لوٹ آئے گی۔ کیا ہوں گے وہ دبنگ سین، ایک جھلک دکھاتی آپ کو پارٹ 2 کی۔ میری شرمیلی بیوی یادداشت کے لوٹ آنے کے بعد کچھ زیادہ ہی بے باک نہیں ہو گئے۔ اپنے شوہر کے لیے بے باک ہونے میں کوئی قباحت نہیں، اور میں کوئی ناجائز مطالبہ نہیں کر رہی، اپنا حق مانگ رہی ہوں۔ آؤ تمہیں تمہارا حق دوں۔ حشام اس کی پیش قدمی پر بے قابو ہوتا۔ سب سے اہم سوال کہ آخر 5 سال قبل ہوا کیا تھا؟ کیا واقعی حشام قاتل تھا اپنی بیوی آفاف کا، اپنے بچے کا؟ آفاف کی موت کا سبب آخر کیا تھا؟ ان سب کا خلاصہ ہوگا اگلے پارٹ میں۔